ساری باتیں اس کے دماغ میں گھومے جا رہی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا ان سب کے دوران اس کی گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز کیسے ہو گئی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ سڑک پر اتنی ٹریفک کے باوجود وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا ڈرائیونگ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ مسلسل اس کے دماغ میں کنیز کی باتیں گونجنے لگ جاتی تو کبھی اس کی فیملی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کے ساتھ اس کی گاڑی بری طرح سے ٹکرا چکی تھی۔ ارد گرد سے گاڑیوں کا شور، گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، پیشانی سے بہتا ہوا خون، اسٹیئرنگ پر پڑا ہوا سر، اور آخری دفعہ اس کی آنکھوں کے سامنے کنیز کا مسکراتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، کنیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں جان بوجھ کر تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کاش کہ تم میری مجبوری سمجھ پاتی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ بس اس کی آنکھوں میں گاڑیوں کے اور ایمبولینس کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ کنیز کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مسلسل ٹہلے جا رہی تھی۔ بسمہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ وجدان کو کال کر لو اگر تمہیں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بسمہ تمہیں پتہ ہے وجدان نے آج پہلی دفعہ مجھے زندگی میں یہ بات بولی کہ وہ میرے بغیر بھی رہ لے گا، مجھ سے دور چلا جائے گا۔ لیکن وہ ایسا کیسے بول سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے وجدان سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وجدان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کہنے لگی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بسمہ کہنے لگی، ایسی باتیں مت سوچو، کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ میں وجدان کو کال کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر بسمہ اس کے نمبر پر کال کیے جا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی اس کے بھائی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ولید پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ولید نے گاڑی روک دی اور اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ کہہ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ولید کے گلے سے لگ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کہنے لگی، پتہ نہیں ولید بھائی مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا ہے۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ولید نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا، میری گڑیا کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شاباش، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ، وہ محبت سے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ولید بھائی، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ویسے ہی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ولید کہنے لگا، دیکھو کسی نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھے گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکی تھی۔ اس کے بعد اسے دنیا جہان کی کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ پاس ولید بیٹھا ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کس چیز کی تم نے اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے۔ دیکھو کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ روتے ہوئے ولید کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، بھائی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو 1-2 سال تک تمہاری شادی ہم بالکل نہیں کریں گے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ محبت سے اسے بول رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی وجدان کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن اس وقت وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں رو